تو یہ لو میرج کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر بعض اوقات واقف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یا ایک فیک امیج بلڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر۔ لو میرج کے اندر زیادہ ریشو ہے کیونکہ اس کے اندر توقعات زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پہلے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنے میں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک ایسا امیج بلڈ کر دیتے ہیں اپنا جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، ابو بتائیں گے۔ کدھر لے کے جانا ہے، بیمار ہو گئے کیسے علاج کرنا ہے بتائیں گے، ابو بتائیں گے۔ گھر کے اندر خرچہ پانی نہیں ہے، ابو دیں گے، ابو کی فیکٹری چل رہی ہے وہی آئے گا۔ تو سارے کام جب ابو نہیں کرنے تھے تو ابو ہی کی شادی کرا دیتے، بچے کی شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے خود کفیل کیا اور خود تجارتی قافلے لے کر جانا شروع ہو گئے، اور اس تجارت میں باقاعدہ بہت نفع بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کے 25 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا۔ زمانہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح فرمایا کرتے تھے ایک اور حجرہ لگا دیا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نئی ازواج مطہرات میں سے کوئی نئی زوجہ سے شادی کی تو پرانی زوجہ کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ انسان کو چاہیے اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ بالکل بے غرض کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی طبعی صلاحیت رکھی ہے، کہہ لیں ایک کیفیت ہے کہ جو کام آپ بے غرض کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ انسان شادی اپنی مرضی سے کرے یا پھر والدین کی مرضی سے۔ تو ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے اولادوں کو بے غرض پالتے ہیں نا، اپنی یہ سوچ کے نہیں پالتے کہ یہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے، تو وہ مستقبل میں کام بھی آتے ہیں اور سکون کا باعث بھی رہتے ہیں۔ بہت نقطے کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں کی جنگ ہے کہ مرد چاہتے ہیں زیادہ شادیاں کرنا، عورت چاہتی ہے زیادہ شادیاں نہیں کی جائیں، ایک ہی شادی کی جائے۔ حالانکہ یہ جنگ مردوں عورتوں کی نہیں، یہ جنگ عورت کی عورت کے ساتھ ہے۔